بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں طلباء کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کو امتحان میں نمایاں کامیابی دلانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ آپ بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ محنت کریں۔ محنت کے بغیر تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ جتنی آپ محنت کریں گے اس کے مطابق آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، پڑھیں نہ، اور یہ سوچیں کہ وظیفہ کرنے سے بس سب کچھ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو پڑھنا ضرور پڑے گا۔ اس کے لیے ایک تو آپ کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا، کہ روزانہ آپ نے ایک وقت مقرر کے اتنی دیر آپ نے لازمی مطالعہ کرنا ہے۔ اور وقت جو ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ صبح کا وقت رکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ فریش ہوتا ہے اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ وہ آپ جو پڑھیں گے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ رات کو زیادہ دیر تک نہ جاگیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی سو جائیں اور صبح اٹھیں، فریش اٹھیں آپ، اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ مطالعہ شروع کر دیں۔ ایک تو ماحول اس وقت بہت پرسکون ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ جب اٹھیں گے تو آپ فریش ہوں گے۔ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ سب سے پہلے آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے، اور آپ یہ دعا پڑھیں، رب زدنی علما، 3 مرتبہ پڑھ کے اور یہ اپنا مطالعہ شروع کر دیں۔ کوشش کریں آپ کہ جب تک فریش ہو اس وقت تک پڑھیں آپ۔ جب آپ تھک جائیں تو بے شک بند کر دیں، تھوڑی دیر ریلیکس کریں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو وہ کچھ بھی آپ کو پلے نہیں پڑے گا۔ آپ پڑھیں گے بھی تو پھر آپ بھول جائیں گے۔ دوسرے یہ یاد رہے آپ کو کہ آپ بھولیں نہ، دماغ قوی ہو آپ کا، تو آپ ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا قویو پڑھیں۔ اللہ پاک کا نام ہے یا قویو، یہ آپ پڑھا کریں۔ اس سے آپ کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور جو آپ کمزور نہیں ہوگا، حافظہ تیز ہوگا آپ کا، اور جو پڑھیں گے آپ وہ بھولے گا نہیں آپ کو انشاءاللہ۔ اب آپ جب امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، اب یہ میں آپ کو ایک خاص بات یہ بتانے لگا ہوں کہ جب آپ امتحان جسے آپ نے دینے کے لیے جانا ہے نا، پیپر دینے کے لیے جانا ہے، اس وقت آپ سورہ نون والقلم یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ نون پڑھ کے، اور وہ قلم جس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، جو بھی ہے آپ کا، پین سے آپ لکھتے ہیں یا بال پوائنٹ سے، جو بھی جس سے بھی آپ نے کرنا ہے، اپنا قلم جو ہے اس پہ آپ دم کر دیں۔ سورہ نون والقلم پڑھ کے دم کر دیں، اور پھر آپ پیپر دینے کے لیے جائیں۔ جب پیپر آپ کے سامنے آئے، پیپر کو دیکھ کے آپ 3 مرتبہ ربی یسر لی ولا تعسر لی پڑھیں۔ ربی یسر لی ولا تعسر لی، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ پیپر اپنا پڑھنا شروع کریں۔ پیپر پڑھیں، اطمینان سے پورا پیپر پڑھیں۔ جو آپ کو اچھی طرح آتے ہیں سوالات، ان کو آپ مارک کر لیں، وہیں سے شروع کریں آپ۔ اور آپ جب آپ پیپر کر رہے ہوں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کا قلم رکے گا نہیں، چلتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کے دماغ میں تمام وہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ فریش ہوتا جائے گا، آپ کے دماغ میں جو ہے وہ آتا جائے گا سب کچھ پڑھا ہوا، اور آپ لکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بڑی اہم چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس پہ لازمی عمل کریں آپ۔
اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام پیپر جو ہیں بہت اچھے ہوں گے، اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آئے گا۔ شرط پھر وہی ہے کہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا نا وہاں بیٹھے، وہ اس نے تو یہ کام کرنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس وقت آپ کے سامنے آ جائے اور آپ لکھتے چلے جائیں۔ تو محنت کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور سنجیدگی سے پڑھیں، اور دوسرے پھر یہ کہ آپ درود پاک ضرور پڑھتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 500 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی، آپ کی تعلیم میں بہت آپ کو حافظہ بھی آپ کا تیز ہوگا، اور آپ کو بھولے گا بھی نہیں، پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی آپ کو۔ اللہ کے ساتھ جتنا آپ جڑتے جائیں گے اتنا ہی آپ کامیابیاں سمیٹتے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ زندگی میں کامیاب و کامران ہو، اللہ پاک زندگی کے ہر امتحان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھائیں گے۔ یہ صرف ایک امتحانوں کے لیے نہیں ہے، تو جب آپ کہیں جائیں، کسی بھی جگہ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، وہاں بھی آپ مجھ سے یہ کہیں ربی یسر لی ولا تعسر لی پڑھیں کہ اے میرے رب میرے آسانیاں پیدا فرما، مشکل نہ ہو میرے یہاں پہ، تو وہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے آج کے لیے، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ حافظ۔